بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں ہمارا سبق ان حروف پر چل رہا ہے جنہیں کبھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے اور کبھی ہم انہیں باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسے کل 3 حروف ہیں، لام، الف اور را۔ لام اور الف کے جو قواعد ہیں وہ کل کے سبق میں ہم نے مکمل طور پر ان کا اجرا کر لیا تھا اور انہیں سیکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے را کو موٹا پڑھنے کی جو حالتیں ہیں، 6 حالتیں، 6 قانون ہیں جہاں پر آپ نے را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی کل کے سبق میں ہم نے ان کا اجرا کر لیا تھا، انہیں سیکھ لیا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے را کو باریک کب پڑھا جاتا ہے، وہ کون سی حالتیں ہیں، وہ کون سے قانون ہیں جو آ جائیں، لاگو ہو جائیں تو آپ را صاحبہ کو آپ نے باریک کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ را کے نیچے حرکات ہوں۔ ایسی حرکات جو حرف کے نیچے آتی ہیں، ان میں سے زیر ہے، کھڑی زیر ہے، 2 زیر ہیں، یہ ساری حرف کے نیچے آتی ہیں۔ تو را کے نیچے اگر کوئی حرکت لگی ہو تو آپ نے را کو اس صورت میں باریک کر کے ادا کرنا ہے۔ جیسے مثال دوں گا، رجال، رجال، اب را کے نیچے حرکت ہے تو آپ نے اس را کو باریک کر کے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ مثال دیکھیں، شری، شری، اس کو آپ نے موٹا نہیں پڑھنا، شری، جیسا قرآن کریم میں آتا ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اب یہاں پر تشدید کے دھوکے میں آ کر بعض لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں، پر پڑھ دیتے ہیں اور شر اسے ادا کر دیتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایسی را جس کے نیچے حرکت لگی ہو آپ نے اس را کو باریک کر کے ادا کرنا ہے۔ اسے آپ من شر الوسواس الخناس ایسے پڑھیں گے۔ دوسری حالت، دوسرا قانون کیا ہے جہاں پر آپ نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہے؟ یاد رکھیں، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے حرکات ہوں۔ را ساکن ہے لیکن اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس پر جو حرکات ہیں وہ اس کے نیچے لگی ہوئی ہیں۔ نیچے آنے والی حرکات کا آپ کو علم ہے کون کون سی حرکات نیچے آتی ہیں۔ تو اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے حرکات ہوں تب بھی آپ نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے مثال ہے شرعتن، اب یہاں دیکھیں را ساکن ہے، اس مثال میں را ساکن ہے لیکن شین کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس را کو باریک کر کے ادا کرنا ہے، شرعتن۔ اسی طرح نیکسٹ مثال میں دیکھیں، فرعون، فرعون، را ساکن اور فا کے نیچے زیر ہے تو آپ نے را کو باریک کر کے ادا کرنا ہے۔ تو تیسرا قانون، تیسری حالت کو بھی دیکھ لیں جہاں پر آپ نے را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ اسے ذرا اچھی طرح سے سمجھیے گا، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر حرکات ہوں تو بھی آپ را کو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے تو اس سے ماقبل میں جو حرف ہے اس کے نیچے اگر حرکات لگی ہوئی ہیں تو آپ نے را صاحبہ کو تب بھی باریک پڑھنا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، ہجر، ہجر، ہجر۔ اب یہ ایسا عموماً وقف کرتے ہوئے ہوتا ہے، وقف کی حالت میں ہجر، ہجر، آپ نے اس را کو باریک پڑھنا ہے، ہجر، اسے موٹا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہو گئی جہاں پر آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ چوتھی حالت، چوتھا قانون اس کا کیا ہے کہ را کو کب باریک پڑھیں گے؟ را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ آ جائے تو بھی آپ نے را کو باریک ہی پڑھنا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، خیر، خیر، خیر۔ اب دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی مولانا صاحب نے تو بتایا تھا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، تو پھر اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہاں پر خو پر زبر لگی ہوئی ہے تو ہم نے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں باریک پڑھنا ہے۔ تو بھائی اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ جب را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ آ جائے، را ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ آ جائے تو پھر آپ نے یہیں اسٹاپ کر دینا، آپ پیچھے نہیں جانا آپ نے۔ تو بس یا ساکنہ کو آپ نے دیکھ لیا، اب آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ اب پیچھے والے حرف پر کیا حرکت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح نیکسٹ مثال میں دیکھیں، قدیر، قدیر، را ساکن، ماقبل میں یا ساکن آ گئی تو آپ نے اس کو را کو باریک کر کے ادا کرنا ہے۔ ایسا بھی عموماً وقف کی حالت میں ہوتا ہے۔
تو یہ کل 4 قوانین ہو گئے. آخری لاسٹ قانون کیا ہے جہاں پر آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے؟ 5واں قانون اس کا یہ ہے کہ را ممالہ وہ را ہے جس میں امالہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اور یہ را بھی باریک پڑھی جائے گی. قرآن مجید میں ایسا صرف ایک حرف ہے روایت حفص کے مطابق جس میں امالہ کیا گیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ مجریہا. اس کو آپ پڑھیں یہ درست نہیں ہے. ایسا پورے قرآن مجید میں صرف ایک لفظ ہے، اور وہ کون سا مقام ہے ہم آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں. دیکھیں پارہ نمبر 12 کے اندر آپ کو یہ مقام ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ تھا ہمارا سبق جسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. دعاؤں میں یاد رکھیا کریے، اور سبق سے فائدہ ہو تو اسے آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیا کریے، شیئر کیجئے تاکہ قرآن کریم کو آگے پہنچانے میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.